بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش مکہ نے اپنے دو آدمیوں کو مدینہ کے یہودیوں کے پاس بھیجا کہ یہودی اہل کتاب ہیں، اس لیے ان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت دریافت کرو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ دونوں افراد مدینہ کے یہودی علماء سے ملے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات و اوصاف اور تعلیمات بیان کر کے آپ کے متعلق ان کی رائے معلوم کی۔ اس کے جواب میں یہودیوں نے ان کو بتایا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 سوالات کرنا۔ پہلا سوال اگلے زمانے کے ان نوجوانوں یعنی اصحاب کہف کا کیا قصہ تھا۔ دوسرے نمبر پر یہ سوال اس شخص کے بارے میں معلوم کرو جس نے پوری دنیا کا چکر لگایا تھا اور مشرق و مغرب سے ہو آیا تھا۔ تیسرا سوال روح کی ماہیت سے متعلق تھا۔ بعض علماء کے مطابق تیسرا سوال حضرت موسیٰ و خضر علیہ السلام کے متعلق تھا، اور سورہ کہف کے مطالعے سے بھی یہی بات قرین قیاس معلوم ہوتی ہے۔ یہودیوں نے قریش مکہ کے نمائندوں کو یہ بھی کہا کہ یہ ایسی باتیں ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کا ایک نبی ہی ان کے متعلق جانتا ہے، اگر وہ سچے ہوں گے تو ان کے جواب دیں گے۔ قریش مکہ نے واپس آ کر یہی سوالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیے، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل فرمائی۔ اس کتاب میں بتایا جاتا ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ ایشیا کوچک میں رومیوں کے مشہور ساحلی شہر افسس یا افسوس میں پیش آیا، جبکہ آج کے دور میں موجودہ ترکی کے شہر سمرنا میں اس کے کھنڈرات پائے جاتے ہیں۔ یہ واقعہ کیسر ڈیسس یا دقیانوس کے دور میں پیش آیا تھا، جس نے 2029 تا 2051 عیسوی روم پر فرمانروائی کی تھی۔ کیسر و دقیانوس ایک بت پرست اور ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے دور حکومت میں اہل ایمان نصارہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ چند صاحب ایمان اور روشن ضمیر نوجوان تھے، اور یہ اپنے باپ داداؤں کے ساتھ عید منانے کے لیے شہر کے ایک میلے میں گئے تھے۔ وہ شہر اس وقت شرک اور بت پرستی کا بہت بڑا مرکز تھا، اور وہاں ڈائنا نامی دیوتا کا مندر تھا جس کی پوجا کرنے کے لیے شہر، مصر، فلسطین وغیرہ سے بھی لوگ آیا کرتے تھے۔ ان نوجوانوں نے وہاں شرک و بت پرستی کے جو نظارے دیکھے تو ان کا دل کھٹا ہو گیا، اور ان کے دل میں خیال آیا کہ عبادت تو صرف ایک اللہ کی ہونی چاہیے، ذبیحے وغیرہ تو ایک اللہ کے نام پر ہونے چاہیے۔ پس یہ سوچ کر یہ لوگ انفرادی طور پر اس میلے سے الگ ہو کر ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھنے لگے۔ پہلے ایک آیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس طرح یہ لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے۔ اگرچہ لوگوں میں کوئی تعارف نہ تھا، لیکن ایمان کی روشنی کے باعث یہ لوگ ایک جگہ مل گئے، اور ابتدا میں تو یہ سارے ایک دوسرے سے ڈر رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ میں ان کے سامنے اپنے دل کی بات رکھوں اور وہ کسی کو بتا دیں۔ بالآخر ان میں سے ایک نے کہا، دوستو، کوئی تو بات ہے کہ ہم اس سارے میلے ٹھیلے اور فضولیات کو چھوڑ کر یہاں آ بیٹھے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہر ایک اپنے دل کی بات بتائے کہ کس چیز کے باعث اس نے باپ دادا اور قوم کے اس میلے اور رواج کو چھوڑ کر یہاں آنے میں عافیت سمجھی۔ اس کے جواب میں ایک نے کہا، مجھے تو اپنی قوم کی یہ رسم بالکل نہیں بھاتی۔ جب ہمارا تمہارا خالق ایک اللہ ہے تو ہم اس کو چھوڑ کر ان دوسرے معبودوں کی پوجا کیوں کریں؟ دوسرے نے کہا، یہی بات مجھے یہاں لے آئی ہے۔ پھر تیسرے نے اس کی تائید کی، اور پھر چوتھے نے۔ اس طرح ان لوگوں نے اپنے دل کی بات ایک دوسرے سے کی۔ اب کیونکہ یہ سب لوگ مذہبی، نظریاتی اور روحانی طور پر ایک تھے، اس لیے فطرتی طور پر ان میں ایک تعلق قائم ہو گیا اور ایک محبت پیدا ہو گئی۔ اب ان لوگوں نے ایک جگہ مقرر کر لی، اور وہاں آ کر یہ لوگ ایک دوسرے سے ملنے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ چلتا گیا، اور پھر ایک دن لوگوں نے ان کو پکڑ لیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ کو شکایت پیش کی گئی کہ ان لوگوں نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے اور گمراہ ہو گئے ہیں۔ بادشاہ نے جب ان سے اس بابت دریافت کیا تو انہوں نے بڑی دلیری اور صاف گوئی سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور کہا، ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک و خالق ہے۔ ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی کو اپنا
معبود بنائیں۔ اب ہم سے یہ نہ ہو سکے گا کہ اس کے سوا کسی اور کو پکاریں، یہ نہایت باطل چیز ہے، ہم اس کام کو کبھی نہیں کریں گے، یہ نہایت بے جا بات اور لغو حرکت ہے اور جھوٹی راہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بادشاہ اور تمام اہل دربار اور شہر والوں کو ایمان کی دعوت دے ڈالی۔ ان کی صاف گوئی اور دلیری سے بادشاہ بہت غضبناک ہوا اور کہا اگر یہ باز نہ آئے تو میں انہیں سخت سزا دوں گا۔ انہوں نے جب یہ محسوس کر لیا کہ ہم یہاں رہ کر اپنے دین پر قائم نہیں رہ سکتے تو پھر انہوں نے اپنے ماں باپ، رشتہ داروں اور دوست احباب کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور ایک روز یہ موقع پا کر اس بستی سے بھاگ نکلے اور پہاڑی غار میں چھپ گئے۔ بادشاہ اور ان کی قوم نے ان کو بہت ڈھونڈا لیکن ان کو کہیں نہ پا سکے۔ ادھر ان نوجوانوں کا معاملہ یہ ہوا، جب بستی سے نکلے تو ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ یہ چھپتے چھپاتے ایک پہاڑ کے ایک غار میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب کہ وہ کتا غار کے منہ پر بیٹھ گیا، تھکن کے باعث وہ اس غار میں لیٹ گئے اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک طویل نیند طاری کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ان سے دور رکھنے کے لیے دو انتظامات کیے۔ ایک تو یہ کہ جو کتا ان کے ساتھ آیا تھا اور غار کے دہانے پر بیٹھ گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی نیند طاری کر دی، لیکن وہ ایسی پوزیشن میں بیٹھا ہوا تھا کہ دور سے دیکھنے پر لگتا تھا کہ گویا وہ کتا بالکل چاقو چوبند ہے اور کسی چیز کی نگرانی پر بیٹھا ہے۔ اس طرح لوگوں پر ایسا تاثر قائم ہوا کہ شاید اس غار میں کوئی خطرناک ڈاکو ہیں اور یہ ان کا کتا ہے۔ اس خوف سے کوئی اس غار کے نزدیک نہ جاتا۔ اس کے ساتھ دوسرا انتظام یہ کیا گیا کہ انہوں نے جس غار کا انتخاب کیا وہ شمالاً جنوباً واقع ہوا تھا۔ اس طرح اس غار میں کسی بھی موسم میں سورج کی روشنی نہ پہنچتی تھی اور غار میں اندھیرا ہی رہتا تھا۔ اس طرح اگر کوئی فرد بھولے بھٹکے سے غار تک پہنچ بھی جاتا تو اس کو غار میں جھانکنے پر کچھ بھی نظر نہ آتا۔ ایک خاص مدت کے بعد، جس کا شمار اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن کم و بیش یہ 309 سال کے لگ بھگ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیدار کیا۔ انہیں بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ وہ کتنی دیر تک سوتے رہے ہیں۔ بیدار ہونے کے بعد انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ ہم کتنی دیر تک سوئے رہے ہوں گے۔ ان کا خیال تھا کہ ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم۔ بہرحال ان کو بھوک محسوس ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے بازار سے کچھ کھانے پینے کا سامان منگوانے کا ارادہ کیا۔ ان کے پاس کچھ درہم تھے۔ انہوں نے وہ اپنے ایک ہوشیار ساتھی کو دیتے ہوئے کہا کہ وہ جا کر بازار سے کچھ لے آئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نصیحت بھی کی، دیکھو ذرا احتیاط سے جانا، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کے لوگ تمہیں دیکھ لیں اور ہم لوگ پھر پکڑے جائیں اور اس طرح وہ لوگ ہمیں دوبارہ اپنے دین میں داخل کر لیں۔ یہ نوجوان جب سکے لے کر بستی میں داخل ہوا تو اسے سب کچھ بدلا بدلا محسوس ہوا۔ گھر بار اگرچہ ویسے ہی تھے لیکن شہر کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیونکہ اپنے تئیں تو یہ لوگ ایک دن سے بھی کم مدت سوئے رہے تھے۔ اس نوجوان نے سمجھا کہ شاید میری ہی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور مجھے جلد از جلد خریداری کر کے شہر سے نکل جانا چاہیے۔ ایک دکان پر جا کر جب اس نے سامان لیا اور وہ سکے دام میں دیے، قدیم سکے دیکھ کر دکاندار حیران رہ گیا۔ وہ سمجھا کہ اس کے پاس کوئی پوشیدہ خزانہ ہے۔ اس نوجوان نے استجاب سے جواب دیا کہ یہ سکے تو ہمارے ہی ہیں اور ہم کل شام کو تو یہاں سے گئے ہیں، یہاں کا بادشاہ دقیانوس ہے نا۔ یہ سن کر تمام لوگ ہنسنے لگے اور اس نوجوان کو پاگل سمجھنے لگے کہ دقیانوس کو تو مرے ہوئے بھی سینکڑوں سال ہو چکے ہیں۔ بالآخر اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ مفسرین و مورخین کے مطابق اس بادشاہ کا نام تندوسس تھا اور ایک مسلمان بادشاہ تھا۔ اس نوجوان نے اپنا سارا قصہ ان کو سنا دیا۔ بادشاہ اور درباریوں نے انتہائی حیرت کا اظہار کیا اور پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ تو وہی چند نوجوان ہیں جن کے بارے میں ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے کہیں روح پوش ہو گئے ہیں۔ آنن فانن یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی کہ دقیانوس کے دور میں جو پیروان مسیح روح پوش ہو گئے تھے وہ اب ظاہر ہو گئے۔ بادشاہ نے اس نوجوان سے کہا مجھے اپنے ساتھیوں کے پاس لے چلو۔ وہ نوجوان بادشاہ کو وہاں لے کر گیا، جبکہ بادشاہ کے ساتھ ایک بہت بڑا مجمع بھی ان نوجوانوں کو دیکھنے کے لیے ساتھ چل پڑا۔ غار کے پاس پہنچ کر
اس نوجوان نے اپنے ساتھیوں کو سارا قصہ سنایا، اور جب ان نوجوانوں کو یہ معلوم ہوا کہ وہ اتنے عرصے تک سوتے رہے ہیں تو انہوں نے اپنے دینی بھائیوں کو سلام کیا اور دوبارہ لیٹ گئے، اور ان کی روح جسد خاکی سے پرواز کر گئی۔ اب لوگوں میں دو گروہ بن گئے، ایک کہتا تھا کہ اس غار کا منہ بند کر دو اور ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اللہ ہی ان کا معاملہ بہتر جانتا ہے، جبکہ جو لوگ اس قوم کے معاملات میں غالب تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کی قبر پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ یہاں یہ بات بتانا ضروری ہے کہ اس سورہ کے بارے میں مفسرین کے مطابق جو فرد بھی سورہ کہف کی ابتدائی و آخری 10 آیات حفظ کر لے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ سب سے پہلی بات جو سورہ کی وجہ نزول ہے وہ اصحاب کہف کے قصے کے فوراً بعد ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا، مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا، اور جب بھی بھولے اور اپنے پروردگار کو یاد کر لینا، مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی راہبری کرے گا۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 23 اور 24 کا ترجمہ تھا۔ اس آیت کی شان نزول یہ بتائی جاتی ہے کہ جب قریش مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوالات پوچھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل ان کے جوابات دوں گا، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ پھر اتفاق ہوا کہ کچھ دنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول نہ ہوا۔ اب مشرکین کو ایک بہانہ ہاتھ آ گیا کہ دیکھا اگر یہ سچے نبی ہوتے تو ہماری باتوں کا جواب دیتے۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوہری تکلیف محسوس ہوئی۔ اول تو یہ کہ وحی کا سلسلہ نامعلوم وجہ سے منقطع ہو گیا، اور دوم مشرکین کے طنز کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنج و غم محسوس کر رہے تھے۔ آخر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے اذن سے ان سوالوں کے جواب لے کر حاضر ہوئے، اور ساتھ ہی اس طرف اشارہ کیا کہ کسی بھی کام کا ارادہ کرو تو انشاءاللہ ضرور کہہ لیا کرو۔ یہاں کسی فرد کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ انبیاء اکرام کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھولنا بھی اللہ کی مرضی کے مطابق تھا، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی طرف اشارہ کر کے رہتی دنیا تک اہل ایمان کو ایک سبق دے دیا کہ کوئی بھی کام کرتے وقت انشاءاللہ ضرور کہہ لیا کریں، کیونکہ انسان کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی کروٹیں بدلنے کا ذکر کیا ہے، اور اس طرح انسان کو یہ بات سمجھائی کہ اگر کوئی فرد خدا نخواستہ معذور و مفلوج ہو جائے اور صرف بستر پر ہی پڑا رہ جائے تو اس کو ایک ہی رخ پر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس کی کروٹ بدلنے کا انتظام کرنا چاہیے، تاکہ ایک ہی کروٹ پر رہنے سے انسان کا جسم گل سڑ نہ جائے، اس میں کیڑے نہ پڑ جائیں۔ یہی کچھ آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات 1450 سال قبل ہی مسلمانوں کو سمجھا دی تھی۔ اس قصے کے ذریعے حیات بعد الموت کا عملی ثبوت فراہم کیا گیا ہے۔ جس دور میں یہ سورہ نازل ہوئی اور جس دور میں اصحاب کہف دوبارہ نیند سے بیدار ہوئے، دونوں میں ایک حیرت انگیز مماثلت یہ ہے کہ اصحاب کہف کی بیداری کے وقت ان کی بستی میں اور سورہ کے نزول کے وقت مکہ میں مشرکین کے درمیان یہ بات موضوع بحث ہوتی تھی۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک انسان مرنے کے بعد خاک میں مل جائے، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں، حتیٰ کہ وہ ہڈیاں بھی گل جائیں، اور اس کے بعد انسان دوبارہ پیدا کیا جائے اور اس سے اس کے اعمال کی باز پرس کی جائے گی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، مزید ایسے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔